مسلمان کا ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، اے پرچم توحید تیری شان ہے رمضان۔ محبت کی ہو، خبردار چوتھے نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ٹھیک؟ لہذا اندازہ رہے کوئی نہ کوئی چیز انسان، اب دیکھیں کوئی چیز آپ نے ممبر سے سیکھی سنی، اب اس چیز کے عالم آپ بن گئے، عالم وہ نہیں ہوتا فقط جو صاحب امامہ ہو جائے، بھئی آپ نے ایک چیز ایک حدیث سنی سیکھی اس کے عالم ہو گئے، اب عالم ہو گئے، اب گھر پہ بیٹھک لگائیں، مجلس لگائیں، کیا مطلب مجلس لگائیں؟ مجلس برپا کریں، سنیے گا حدیث کیا ہے، کوئی فضیلت کی حدیث سنی آپ نے، سنائے جا کے دوست احباب میں، ہوگا کیا؟ کائنات کے نبی کی حدیث کیا ہے؟ زینو، یاد ہے نا سب کو، مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو، اپنی بیٹھک کو۔ توجہ کیجئے گا، مجلس کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ مجلس ایسی بیٹھک کو کہا جاتا ہے جس میں دو افراد کم از کم موجود ہوں، دو افراد کم از کم موجود ہوں، اسے عربی زبان میں مجلس کہا جائے۔ اچھا ہمارے اردو میں تو مجلس محفل اسے کہا جاتا ہے نا، مجلس جو عزا کی ہو، محفل جو خوشی کی ہو، لیکن عربی میں دونوں کا لفظی ترجمہ ہے بیٹھک، بیٹھنا، مگر مجلس اور محفل میں ایک فرق ہے۔ ایک فرق کیا ہے؟ محفل ایسی بیٹھک کو کہتے ہیں جس میں کم سے کم 10 افراد ہوں، مجلس ایسی بیٹھک کو کہتے ہیں جس میں 2 بھی ہو تو مجلس کہا جائے گا، 10 ہو تو حتماً مجلس بھی کہا جائے گا، محفل بھی کہا جائے گا، 8 ہو، 7 ہو، 9 ہو، محفل کہا نہیں جائے گا، مجلس کہا جائے گا۔ اب سنیے گا، نبی نے یہ نہیں کہا اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو، اگر یہ کہتے تو 10 کا انتظار کرنا ہوتا تو ذکر علی کرتے، کہا اپنی مجلسوں کو، یعنی 2 بھی بیٹھو علی کا ذکر کرو، وہی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ صلوات پڑھتے ہیں اہل بیت کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا یہ بات ذہن میں رہے کہ انسان کوشش یہ کرے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تحت جو چیز سیکھے دوسروں تک سکھائے، کیونکہ علم کا ذریعہ یہ ہے۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہتا، کیا کریں؟ 2 طریقہ کار ہے بھائی، علم کی زکوٰۃ یہ ہے، جناب کمیل کو مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ اے کمیل، العلم خیر من المال، علم مال سے کہیں بہتر ہے۔ مولا کیوں؟ مال کی حفاظت تم کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ العلم یحرسک، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ دوسری چیز سنیں گے، مال خرچ کرنے سے ختم ہوتا ہے، علم خرچ کرو گے، دوسروں کو دو گے، اپنا علم بڑھتا رہے گا۔ لہذا علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ دوسروں کو عطا کیا جائے۔ اچھا یاد کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ سن کے دوسروں تک پہنچا دیا جائے، دوسرا امام کی حدیث ہے فَإِنَّكُمْ لَا تَحْفُظُونَ حَتَّى تَكْتُبُوا، اس وقت تک یاد نہیں ہوگا صحیح سے جب تک لکھ نہ لو۔ بھئی یہاں آپ کو قلم لانے سے تو کسی نے منع نہیں کیا، نبی کو روکا تھا نا۔ صلوات پڑھنے اہل بیت کی ذات پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یا لکھ لیا جائے یاد ہو جائے گا، یا دوسروں کو بیان کر دیا جائے، جو سن کے گئے گھر میں ڈائری بنائی ہوئی ہے امام کے نام کی، لکھ لیا، ہوگا کیا بھائی؟ لکھنے کا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کمال کی حدیث ہے، میں طویل حدیث ہے نہیں سناؤں گا، ایک جملہ سن لیجئے گا، کائنات کے نبی کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتاً۔ 2 دن پہلے اس حدیث کا ابتدائی حصہ میں نے بیان کیا تھا۔ اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے وہ فضائل قرار دیے جنہیں شمار کیا جائے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کائنات کے نبی کہہ رہے ہیں۔ کیوں بیان کی تھی میں نے حدیث کا پہلا ٹکڑا؟ کیونکہ کائنات کے نبی نے کہا میرے بھائی، اور بیان ہوا تھا 12 رمضان المبارک کو رشتہ اخوت ہوا تھا، کائنات کے نبی نے اعلان کیا تھا ممبر پہ کہ علی میرے بھائی ہیں، بہت ساروں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا، علی علیہ السلام کو اپنا بھائی۔ اسی حدیث کا جملہ ہے، رکیے گا، کیا کہا نبی کریم نے؟ من ذکر فضیلۃ من فضائلہ، جو ایک فضیلت علی علیہ السلام کے فضائل میں سے ذکر کرے گا، ہوگا کیا؟ مقرن بہا، ولایت کے اقرار کے ساتھ۔ ایک فضیلت جو علی علیہ السلام کے فضائل میں سے ذکر کرے گا اقرار ولایت کے ساتھ، غفر اللہ لہ الذنوب ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، گزشتہ گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا، اس کے اثرات بھی معاف کر دے گا۔ مولا کائنات کی ذات مقدس پر صلوات پڑھیے گا۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب سنیے گا حدیث کا اگلا جملہ، میں نے کہا مکمل حدیث نہیں سناؤں گا لیکن یہ جملہ سنیے گا، من کتب فضیلتا من فضائلہ، جو علی علیہ السلام کی فضیلت میں سے ایک فضیلت لکھے گا لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما بقی لتلک الکتابۃ اثر ورسم، جب تک اس کتابت کا نشان باقی رہے گا ملائکہ لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ مولا کائنات کی ذات مقدس پر صلوات پڑھ دیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد علیکم السلام ورحمۃ۔ بھائی اب ذکر ہو گیا کہ خیر کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے رہو، اور اس کے علاوہ ذکر ہوا کہ خبردار جاہل نہ بن جانا، تفقہو دین کے معاملے میں سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ پھر امام نے کہا کہ تمام علوم کو بند کر دیا گیا، مقفل کر دیا ہے، مفتاحہ المسئلہ، اس کی چابی ہے سوال کرنا۔ تو یہاں تک آ گئے تو اب اس بات پر عمل بھی کر لوں کہ امام نے کہا دین کے معاملے میں فقہ حاصل کرو، سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ تو اب رک جائیے گا، ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ یہ سوال ہوتا ہے۔ ایک شخص بیمار ہے، دیکھیں بہت اہم چیز ہے معاملات۔ ایک شخص آیا امام کے پاس، میں اس مسئلے کو بیان کروں گا، آ کے کہنے لگا مولا ایک شخص کو جدری المائی کی بیماری ہو گئی تھی۔ جدری المائی کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جسے ہم خسرہ کہتے ہیں، اس میں پانی بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ کہا مولا ایک شخص کو ایسی بیماری ہو گئی، رات کو غسل واجب ہوا، صبح کہا گیا نہیں غسل واجب ہوا ہے نہانا تو پڑے گا، سوال نہیں کیا، نہلایا، وہ مر گیا۔ امام نے کہا ان کی جہالت نے اسے قتل کر دیا۔ سوال کرتے تو اسلام نے کیا کہا ہے؟ اس پہ وضو غسل نہیں کرنا، اس کو تیمم کرنا ہے۔ سوال کر لیتے اس کی جان بھی بچ جاتی، ان کی جہالت نے اسے قتل کر دیا۔ لہذا سوال کرتے ہوئے نہ اب سنیے گا، ایک شخص بیمار ہے، مریض ہے، مریض کے اوپر روزہ ہے نہیں؟ اچھا کون سے مریض پہ روزہ نہیں ہے؟ بھائی سنیے گا، ایسے مریض پر روزہ نہیں ہے جس کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے۔ موٹا ہونا مرض ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے روزہ رکھنا اچھا ہے، ٹھیک ہے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ لہذا ایسا مرض، موٹا ہونا بہت زیادہ ایکسٹرا موٹا ہونا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، سنیے گا، ایسا مرض کہ جو روزے کے لیے نقصان دہ ہے، روزہ رکھنا اس مرض کے لیے نقصان دہ۔ تین چیزیں معیار، بلکہ چند چیزیں سن لیجئے گا۔ اگر روزہ رکھیں گے بیماری بڑھ جائے گی، ایک چیز، روزہ رکھیں گے بیماری بڑھے گی تو نہیں، شفا دیر سے ملے گی۔ تیسری چیز، روزہ رکھیں گے نہ بیماری بڑھے گی نہ شفا دیر سے ملے گی، ایک تیسری بیماری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ مولانا صاحب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں روزہ رکھ لو کوئی حرج نہیں ہے، نہیں، انسان اپنے آپ کو جانتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک دفعہ میں نے رکھا تھا، حالت ایسی خراب ہو گئی تھی میری، آپ نہیں رکھے، روزہ نہیں رکھنا آپ کو، کریں کیا پھر؟ بیمار ہو گئے، بیمار ہے یعنی ایسے مریض ہے، ہمیں پتہ ہے روزہ رکھیں گے نہیں، شوگر پیشنٹ ہے، پتہ ہے پانی نہیں پئیں گے حالت اور خراب ہو جائے گی، بلڈ پریشر لو ہو جائے گا۔ مثلا انسان بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے دوسروں سے زیادہ۔ یہاں ڈاکٹر معیار نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے نہیں روزہ نہیں رکھو، آپ کو پتہ ہے میں رکھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آپ خود اپنے دل سے فیصلہ کریں گے، دوسرا بندہ فیصلہ نہیں کرے گا۔ آپ نے مثلا فیصلہ کر لیا کہ ہاں روزہ نہیں رکھنا، مرض ہوں، مرض بڑھ جائے گا یا بڑھ جائے گا، یا اب آپ لوگ بولیے گا پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، یا مرض بڑھ جائے گا یا شفا دیر سے ملے گی یا نہیں ملے گی، یا دوسرا کوئی مرض ہو جائے گا، ایسی صورت میں روزہ نہیں رکھنا۔ تو اب کریں کیا بھائی؟ روزہ نہیں رکھے، اب کیا فریضہ ہے؟ کھائیں پیئے، یہی فریضہ ہے۔ اچھا فدیہ وغیرہ قضا وغیرہ، ہاں رکیے، فدیہ وغیرہ نہیں ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان گزر جائے، اگر ٹھیک ہو جائیں قضا کر لیں، کوئی فدیہ نہیں۔ اچھا ٹھیک نہ ہو، ایسی بیماری ہو پتہ ہے پورے سال چلے گی، پھر بھی کوئی عرض نہیں ہے، دعا کرتا رہے پروردگار سے شاید شفا مل جائے۔ سال بھر انتظار کرے کہ اللہ شفا دے دے روزہ رکھ دوں گا، سال بھر انتظار کرے فدیہ دے، نہیں فدیہ وغیرہ نہیں دینا، سال بھر انتظار کرنا ہے، اگلے سال جب ماہ مبارک رمضان آ جائے تو پچھلے سال کا فدیہ دینا ہوگا۔ یہ مریض کا بیان کر رہا ہوں۔ اچھا پہلے فدیہ دیتے، بھائی پہلے فدیہ دینا واجب ہی نہیں ہے، آپ کے اوپر واجب ہو 1 سال بعد۔ اب یہاں سے بات کو تمام کروں، ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ باقی گفتگو بعد میں ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد علیہ السلام اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
پالنے والے روزوں کو، عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، علوم محمد و آل محمد سے ہمارے قلوب کو منور فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار تمام حاضرین، تمام سامعین کی حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امام امر والزمان کے وفاداروں میں ہمارا شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ مالک امام کے وجود مقدس کے طفیل تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تمام عبادات اور حاجات، دعاؤں کی قبولیت کی نیت سے صلوات، اللہم صل علی محمد۔